نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صدر محفل انتہائی عزت و احترام کے لائق گرامی مرتبت جناب الحاج محمد شریف صاحب چشتی زید مجدہ زائر مدینہ منورہ نہایت ہی عزت کے لائق آج کی محفل کے
مہمان گرامی اور جملہ حاضرین محفل درس قرآن و حدیث، بڑا ہی مبارک موقع ہے کہ ماہ شوال المکرم کی آج 15 تاریخ ہے، اور یہ حسن اتفاق ہے کہ 15 شوال المکرم کو مدینہ منورہ میں جبل احد کے دامن میں حق اور باطل کا دوسرا بڑا معرکہ پیش آیا، جسے تاریخ اسلام میں غزوہ احد کے نام سے یاد کیا گیا۔ اور آج کا دن سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تاریخ کے صفحات پر 15 شوال المکرم کو جہاں غزوہ احد کے واقعہ ہونے کا ذکر آیا، وہاں 15 شوال المکرم کو تاریخ کے صفحات میں یوم حمزہ کے نام سے بھی یاد کیا گیا کہ آج کے دن غزوہ احد میں تاریخ اسلام کی وہ مایہ ناز شخصیت و ہستی جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت ہی پیارے چچا ہیں، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بڑی المناک اور بڑی دردناک شہادت آج کے دن ہی واقع ہوئی، اور ان کے ساتھ ساتھ تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا نام اور کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی جان نثار صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شہدائے احد میں شامل ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان نفوس قدسیہ کو بڑی ہی عزتیں اور بڑی ہی عظمتیں عطا فرمائیں، اور یہ تینوں ہستیاں جو ہیں وہ ایک ہی لحد مبارک میں ان تینوں شخصیات اور ہستیوں کی تدفین عمل میں آئی تھی۔ زائرین مدینہ منورہ، میرے دائیں بائیں آپ زیارت کر رہے ہیں، یہ مدینہ شریف سے حال ہی میں حاضری دے کر واپس تشریف لائے ہیں، اور یہ تازہ تازہ چونکہ حاضری ان کی ہوئی ہے، اور جو لوگ مدینہ پاک حاضر ہو چکے ہیں، حج کر چکے ہیں، عمرہ کر چکے ہیں، زیارت روضہ رسول سے مشرف ہو چکے ہیں، وہ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ احد پہاڑ کے دامن میں جہاں غزوہ احد واقعہ ہوا، پیش آیا، وہیں قبرستان میں ان تین ہستیوں کی قبور جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کے مزارات موجود ہیں، اور جتنے بھی زائرین مدینہ منورہ ہیں وہ ان کے مزارات پر حاضری دے کر ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ تمام شہدائے احد کو اجتماعی سلام پیش کیا جاتا ہے، اور ان تین ہستیوں کو باقاعدہ الگ سے نام لے کر، ان کا نام لے کر پھر ان کی بارگاہ میں بھی سلام نیاز، سلام عقیدت و سلام محبت پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی شہدائے احد کے مزارات پہ تشریف لے جاتے تو سال کے بعد جس تاریخ کو غزوہ احد ہوا تھا، ہر سال حضور وہاں بڑے اہتمام کے ساتھ تشریف لے جاتے، شہدائے احد کو سلام پیش کرتے، اور ان تین ہستیوں کا نام لے کر آقا کریم علیہ السلام سلام پیش کرتے تھے۔ اور پھر ہر بدھ کے دن، ذخیرہ احادیث میں موجود ہے کہ ہر بدھ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد تشریف لے جاتے،
سیدنا امیر حمزہ، سیدنا مصعب بن عمیر، سیدنا عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور ان پر سلام پڑھتے، اور تمام شہدائے احد کے لیے حضور وہاں دعا فرما کے ہر بدھ کے دن حضور واپس تشریف لایا کرتے تھے۔ تو یہ اتفاق ہے کہ آج درس قرآن جو ہے یہ وہ 15 شوال المکرم کو ہی آج منعقد ہو رہا ہے۔ اس لیے میں غزوہ احد اور شہادت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہدائے احد میں ہیں، اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ حضور کے چچا کے دامن میں آرام فرما ہے۔ ان کی شخصیت ایک منفرد شخصیت ہے کہ ان کا خاندان بڑا امیر کبیر خاندان تھا، اور اس زمانے میں یہ ذخیرہ احادیث میں اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس زمانے میں ان کے کپڑے پیرس سے سل کے آتے تھے۔ وہ زمانہ جب ذرائع رسل اور وسائل نہیں تھے، اس دور میں بھی حضرت مصعب بن عمیر کا یہ عالم تھا کہ ان کے کپڑے جو ہیں وہ پیرس سے سل کے آتے تھے۔ امیر کبیر گھرانے کے فرد تھے۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا اور ایمان لائے تو چونکہ پورے خاندان میں کوئی بھی حضور پر ایمان نہیں لایا تھا اور ان میں سے کسی نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو اکیلے ہی کلمہ شریف پڑھا اور حضور کی غلامی میں آئے، حضور پر ایمان لائے۔ اور جب یہ مسلمان ہوئے، ایمان لائے، کلمہ پڑھا، تو گھر والوں نے جو سزا دی وہ بڑی ہی قابل توجہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کی سزا یہ ملی اور ایمان لانے کی سزا یہ ملی کہ گھر والوں نے ان کے تن پر، جسم پر جو لباس تھا، جو کپڑے تھے، وہ بھی اتار دیے۔ گھر والوں نے وہ کپڑے بھی اتار دیے اور ان کے جسم پر جو لباس تھا ذرا چشم تصور سے سوچیں اور غور کریں، کیا اس وقت منظر ہوگا کہ گھر والوں نے کلمہ پڑھنے، ایمان لانے کی یہ سزا دی تھی کہ ان کے جسم پر جو لباس تھا، تن پر جو کپڑے تھے، وہ بھی اتار لیے اور الف ننگا کر کے گھر سے نکال دیا، اور یہ کہا کہ جاؤ جس کا کلمہ پڑھا ہے کپڑے بھی اسی سے جا کے لے لینا۔ یہ حضور کی خدمت میں آئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ منورہ میں ہجرت مدینہ سے پہلے وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے وہ حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض کی کہ ہمیں مسلمانوں کی تعداد مدینہ منورہ میں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، لوگ ایمان لا رہے ہیں، ہمیں ایک ایسے معلم کی ضرورت ہے، ایسے مدرس کی ضرورت ہے اور ایسے مقری کی ضرورت ہے جو ہمیں دین کی تعلیم دے، ہمیں قرآن پڑھائے اور سکھائے، ہمیں کوئی استاذ دے دیجئے، کوئی معلم و مقری دے دیجئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ انتخاب اس موقع پر جس سعادت مند اور خوش نصیب و با وفا صحابی پر پڑی تھی، ان کا نام حضرت مصعب بن عمیر تھا رضی اللہ۔ ان کی قرآن پڑھانے پہ حضور نے ڈیوٹی لگا دی کہ آپ ہجرت کر جائیں اور مدینہ شریف جا کر جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت اور انہیں قرآن پڑھائیں، قرآن سکھائیں، قرآن کی تعلیم دیں۔ حضرت مصعب بن عمیر وہاں تشریف لے گئے، اور حضور کی یہ حدیث پاک بھی ابن ماجہ شریف میں موجود ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں۔ اب وہ نوجوان جس کے کپڑے پیرس سے سل کے آتے تھے،
اور امیر کبھی کا فرد مدینہ پاک جب قرآن مجید کی تعلیم پر انہیں مامور کیا گیا، ان کی ڈیوٹی لگائی گئی، لیکن ان کی حالت کیا تھی؟ ذرا دیکھیے ان عظیم صحابہ کرام کی قربانی اور شہدائے احد میں ایک نمایاں نام جو ہے وہ حضرت مصعب بن عمیر کا رضی اللہ عنہ۔ جب حضور ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضور نے دیکھا کہ مصعب بن عمیر جو ہے ان کے جسم پر جو لباس ہے اس کو پیبند لگے ہوئے، لباس کو پیبند لگے ہوئے۔ حضور کی چشمان مبارک میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا یہ میرا مصعب وہ ہے جس نے دین کے لیے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور خدمت قرآن کے لیے اس نوجوان نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ تن کے اوپر جو لباس ہے، کپڑے ہیں، اس کو بھی پیبند لگے ہوئے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، اور حضور نے انہیں معمور کیا ہے خدمت قرآن پہ، تعلیم قرآن پہ، بخاری سے قرآن مجید پڑھانے والے۔ اور یہ غزوہ احد کے اندر جو پرچم اسلام تھا اس کو سنبھالنے والے بھی حضرت مصعب بن عمیر تھے، لہذا غزوہ احد کے اندر انہوں نے بھی جام شہادت۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ، وہ بھی احد میں شہید ہوئے۔ لیکن غزوہ احد میں جیسی المناک اور جیسی دردناک شہادت حضور کے پیارے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہے، تمام شہداء میں سے ان کی شہادت سب سے جداگانہ، سب سے منفرد اور سب سے المناک اور سب سے دردناک شہادت جو ہے وہ سیدنا امیر حمزہ کی تھی رضی اللہ عنہ۔ ان کی شخصیت کے حوالے سے یہ بات اچھی طرح سے ہم سب کو جان لینی چاہیے اور سمجھ لینی چاہیے کہ یہ رشتے میں نبی کریم علیہ السلام کے سگے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، حضور کے چچا، یہ اسلام نہیں لائے تھے، مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے۔ جب ابو جہل نے مکہ مکرمہ میں نبی کریم علیہ السلام پر حملہ کیا تھا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کیونکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ اپنے گھر میں کھانا تناول کر رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے کہ ادھر نبی کریم علیہ السلام پر ابو جہل نے جب حملہ کیا تو کسی نے آ کر امیر حمزہ کے دروازے پہ دستک دی اور انہیں آ کر کے کہا کہ آپ یہاں مزے سے کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کے علم میں نہیں، آپ کو اطلاع نہیں ملی، خبر نہیں ملی کہ آپ کے بھتیجے پر حملہ ہو گیا ہے، عمر بن ہشام ابو جہل اس نے حضور پہ حملہ کیا ہے، یہ اطلاع ملی۔ تمام سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ لقمہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کھانا تناول کروا رہے تھے، وہ لقمہ آپ نے وہی رکھا، اس لقمے کو تناول نہیں فرمایا۔ اگر سے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن رشتے کے اعتبار سے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اس قدر محبت تھی، اس قدر پیار تھا کہ ہمیشہ وہ نبی کریم علیہ السلام کو پیار کی نظروں سے ہی دیکھا کرتے تھے۔ لہذا وہ جو رشتہ تھا نسبی اور خونی رشتہ چچا ہونے کا، کھانا کھانے لگے، کھا رہے تھے تو وہ لقمہ وہی رکھا اور نکل پڑے گھر سے، اور گھر سے نکلے اور ابو جہل کو تلاش کیا۔ جب ابو جہل مل گیا تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے کہا کہ تم نے کیا سمجھ کے حملہ کیا ہے؟ تمام سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، میں ذمہ داری سے یہ لفظ بیان کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا تو نے محمد کو لوارث سمجھا ہے، معاذ اللہ، چونکہ مسلمان تو ابھی ہوئے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ تم نے لوارث سمجھ رکھا ہے اور تم نے یہ سمجھا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کرنے والا نہیں، کوئی وارث نہیں ہے، اس لیے حملہ کیا ہے۔
سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو گریبان سے پکڑا اور خوب پٹائی کی یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے گریبان سے پکڑ کر پٹائی کر کے زمین اور پوری تسلی سے کو کیا، مارا پیٹا اس اور کہا کہ دیکھنا آج کے بعد اگر میلی آنکھ سے تم نے میرے بھتیجے کی طرف دیکھا تو میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ صرف وہ نسبی رشتہ اور تعلق تھا، لیکن یہاں یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ اللہ رب العزت کا کرم کیسے ہوتا ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی عزت، حضور کے ناموس، حضور کی شان، حضور کے مقام اور مرتبے کے تحفظ کے لیے جو آدمی عملی زندگی میں کام کرتا ہے پھر اس کی پشت پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی، اور امیر حمزہ جب ابو جہل کو مار پیٹ کر کے سیدھے حضور کے ہاں تشریف لے گئے، نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر مبارک میں موجود تھے اور جا کر کہا کہ بھتیجے میں نے سنا تھا کہ ابو جہل نے حملہ کیا ہے، تو آپ کو مبارک ہو، میں نے بدلہ لے لیا ہے، میں بدلہ لے آیا ہوں، میں نے اچھی طرح سے اس کی مرمت کی ہے، پٹائی کی ہے، اور ساتھ میں تنبیہ کی ہے کہ آئندہ اگر ایسا تو تم نے سوچا یہ ایسی حرکت کی تو اس کا شدید رد عمل ہوگا، میں بدلہ لے آیا ہوں۔ اب جب یہ بات سنی نبی کریم علیہ السلام نے تو حضور نے کیا فرمایا چچا جان آپ نے میرا بدلہ لیا ہے مگر اس کی مجھے کوئی خوشی نہیں ہے، مجھے اس کی تو کوئی خوشی نہیں کہ آپ نے میرا بدلہ لے لیا ہے۔ اب یہ جواب جو تھا یہ تو غیر متوقع جواب تھا نا، خیال یہ تھا کہ سرکار خوش ہوں گے کہ ہاں میرا بدلہ تم نے لے لیا ہے، بڑا اچھا کیا ہے، تو آقا کریم نے فرمایا کہ اس کی تو مجھے خوشی نہیں ہے۔ دیکھیے جو حضور کی عزت و ناموس کے لیے پٹائی کی تھی ابو جہل کی، اس کا صلہ دیکھیے کیا ملا، تو فوراً حضور سے چچا جان ام رسول اللہ سے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ حضور سے کہتے ہیں آپ کب خوش ہوں گے؟ ہمیں تو آپ کی خوشی چاہیے، میں نے آپ کا بدلہ لیا ہے، بھتیجے کی خاطر مارا پیٹا اور بدلہ لیا ہے، لہذا آپ کو اگر خوشی نہیں ہے تو آپ بتائیں آپ کب خوش ہوں گے، آپ کو خوشی کب ہوگی؟ سامعین محترم بڑی توجہ میری طرف رکھیے، سرکار نے فرمایا مجھے خوشی اس دن ہوگی جب آپ کلمہ پڑھ کر مجھ پر ایمان لے آئیں گے، جب ایمان لے آئیں گے مجھے تو خوشی اس بات کی ہے، بدلہ لیا ہے مجھے اس کی کوئی خوشی نہیں، خوشی اس بات کی ہوگی جب اللہ کے دین میں اور نبی برحق بنا کر جس رب نے مجھے بھیجا ہے اس کی وحدانیت پر اور میرے رسول برحق ہونے پر تم ایمان لاؤ گے، خوشی تو مجھے اس وقت ہوگی۔ اب اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ امیر حمزہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ نے حضور سے عرض کی کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے اور مجھے کلمہ پڑھا کر دائرہ ایمان و اسلام میں داخل فرما دیجیے۔ یہ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ تمام سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایمان افروز واقعہ کہ جو حضور پر ایمان لائے، حضور کا کلمہ پڑھا، اگرچہ چچا ہیں، بدلہ لیا ابو جہل سے بھتیجا سمجھ کر اور کہا کہ میں بدلہ لے آیا ہوں، حضور نے فرمایا مجھے تو کوئی خوشی نہیں۔ تو امیر حمزہ نے یہ کہا کہ ہمیں تو وہ بات چاہیے جس میں آپ کو خوشی ہو، ہمیں وہ کام چاہیے جس میں آپ خوش ہوں، بدلہ لیا تو آپ کی خاطر، لہذا میں چاہتا بھی یہ ہوں کہ میں وہ کام کروں جس کام کے کرنے پر آپ خوش ہوں، اس کام میں آپ کی خوشی ہو، پر میں میری خوشی اس کام میں ہے کہ آپ ایمان لے آئیں اور دائرہ ایمان میں داخل ہو جائیں۔ یہ حضور کی وہ دین کی دعوت تھی جسے لے کر 40 سال کی عمر مبارک میں حضور نے اعلان نبوت کیا تھا،
پھر حضور یہ چاہتے تھے کہ ہر کوئی کلمہ پڑھے، دائرہ ایمان و اسلام میں داخل ہو جائے. اسی لیے سورہ آپ دیکھیے اذا جاء نصر اللہ، سورہ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں، اس میں کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب آپ دیکھیں کہ جب مکہ فتح ہوا کہ لوگ اب گروہ در گروہ دین کے اندر داخل ہوں گے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. آپ دیکھیں گے کہ آپ دین کے پھیلنے اور پھیلانے میں اتنا مضطرب رہتے ہیں کہ اپنے چچا سے بھی کہا کہ مجھے خوشی ہو وہ اس وقت ہوگی جب کلمہ پڑھیں گے. تو محبوب اب وقت آ گیا ہے، مکہ فتح ہو گیا ہے، اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دین ایسے پھیلے گا کہ فوج در فوج، گروہ در گروہ لوگ آتے جائیں گے، کلمہ پڑھتے جائیں گے، آپ کی غلامی کا قلادہ گلے میں ڈالتے جائیں گے. یہ ہیں وہ سید الشہداء امیر حمزہ، ان کے اسلام لانے کا اور تاریخ کے صفحات گواہ ہیں. جب کلمہ پڑھا نا تو مکے پہ جتنے بھی مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے خاندان تھے، روسا تھے، ان پر روب اور دبدبہ چھا گیا. پورے مکے میں تہلکہ مچ گیا، شور بپا ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی اب بات کرنی ہے تو ذرا سوچ سمجھ کے کرنا، سوچ سمجھ کے کرنا، کیونکہ امیر حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ ایمان لا چکے ہیں. لہذا اب پہلے والی کیفیت نہیں رہی. اب تمہیں جو کام کرنا ہے ذرا سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالنا. پھر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد، شہادت کے وقت تک اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لگا دی تھی، اور ہر وقت بے چین رہتے تھے، ہر وقت بے چین رہتے تھے. دین پھیلے، لوگ دین میں داخل ہو، اور حضور کی ذات اقدس کے حوالے سے ہمہ وقت وہ فکر مند رہتے تھے کہ کوئی حضور کو تکلیف نہ پہنچا سکے. لہذا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام شہدائے اسلام میں یہ انفرادیت ہے امیر حمزہ کی رضی اللہ. حضور کے چچا جان بڑے بڑے شہید دنیا میں ہوئے اور ہوتے رہے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن سیدنا امیر حمزہ عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کے لیے سید الشہداء کا لقب جو ہے وہ زبان رسالت سے عطا کیا گیا. سید الشہداء کا لقب اور ٹائٹل اگر دیا ہے کسی شہید کو تو وہ آمنہ کے لال نے اپنے پیارے چچا امیر حمزہ کو دیا، کیونکہ جب یہ شہید ہوئے تھے وہ ان کی لاش مبارک پر حضور نے کھڑے ہو کے فرمایا تھا، حضور آپ دیدہ تھے اور فرمایا سید الشہداء حمزہ، میرا یہ چچا حمزہ تمام شہیدوں کا سردار ہے. یہاں کسی کو اشکال نہ ہو جائے اس کے لیے میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جن کے نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ سید الشہداء کا لفظ لکھا جاتا اور بولا جاتا، سید الشہداء کربلا یہ امام پاک کا ٹائٹل ہے، لقب ہے. ان کو سید الشہداء کا لقب زبان امت سے ملا ہے کہ پوری امت نے اجماعی طور پر سید الشہداء کا لفظ استعمال کیا تو سیدنا امام حسین پاک کے لیے، اور امیر حمزہ وہ ہیں جن کو زبان رسالت سے سید الشہداء کہا گیا. لہذا یہ بات ذہن میں رکھیں، سیدنا امام پاک سید الشہداء کربلا ہیں زبان امت سے، اور سیدنا امیر حمزہ وہ ہیں جن کو حضور نے اپنی زبان اقدس سے سید الشہداء کا ٹائٹل دیا.
غزوہ احد تاریخ اسلام کا دوسرا بڑا غزوہ ہے۔ سن 2 ہجری 17 رمضان کو بدر میں معرکہ بدر ہوا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، عالم کفر 1000 کے قریب، اور لڑنے کے لیے 313 آدمیوں کے پاس صرف 8 تلواریں۔ پوری فوج 313، لڑنے کے لیے اسلحہ صرف 8 لوگوں کے پاس، تو کیسے جنگ لڑیں گے؟ بے نیاز رب نے قرآن میں تاریخ اسلام اور حق اور باطل کا پہلا معرکہ جو بدر میں ہوا، بے نیاز رب نے جو نصرت بھیجی نا، مدد بھیجی پہلے معرکے میں، کیونکہ حضور نے جو دعا فرمائی تھی وہ بڑی دردناک دعا تھی۔ محدثین نے اسے بڑی اہمیت کے ساتھ کتب احادیث میں ذکر کیا۔ حضور کے لفظ ذرا غور کیجئے۔ صبح غزوہ بدر ہے، رات کو حضور دعا مانگتے ہیں رب کریم کی بارگاہ، باری تعالیٰ میری کل پونجی یہ 313 افراد ہیں، میرے پاس جو جمع پونجی تھی میں لے آیا ہوں تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیرے دین کی بقا اور سلامتی کے لیے میدان میں آ گیا۔ کل پونجی جمع 313 افراد۔ اے اللہ، اگر تو نے ان کی نصرت نہ فرمائی، ان کی مدد نہ فرمائی، تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ دعا میرے آقا کریم نے جب فرمائی تو اللہ رب العزت نے کرم کی انتہا فرما دی، اور بدر میں پھر قرآن میں ذکر کیا کہ ہم نے 3000 ملائکہ ان 313 افراد کی نصرت، تائید اور مدد کے لیے ہم نے 3000 کا لشکر آسمانوں سے اتارا۔ فرشتے لڑتے نہیں ہیں، نہ فرشتے جنگ کرتے ہیں۔ تفسیر نعیمی اٹھائیے، تفسیر مظہری اٹھائیے، تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتوں کا کام لڑنا نہیں ہے، نہ وہ جنگ کرتے ہیں نہ لڑتے ہیں۔ بدر کا معرکہ تاریخ اسلام کا وہ معرکہ ہے جس میں بے نیاز رب نے فرشتوں کو حکم دیا کہ 3000 ملائکہ اتر جاؤ بدر کے میدان میں، اور میرے مصطفیٰ کے غلاموں کے کندھے سے کندھا ملا کر تم بھی قتال و جہاد کرو۔ 3000 فرشتے لڑتے نہیں ہیں، جنگ نہیں کرتے۔ یہ بدر میں فرشتوں نے جنگ بھی کی، اور جنگ کس انداز میں جنگ کی، حدیث شریف سن لیجیے۔ صحابہ نے کہا حضور عجیب معاملہ پیش آیا، ہم کسی کو جب قتل کرنے کا ارادہ کرتے تھے تلوار ابھی گردن کو لگتی نہیں تھی، گردن کٹ کے گر جاتی تھی۔ بخاری شریف میں حضور نے فرمایا تمہاری نصرت کے لیے 3000 ملائکہ آئے تھے، پھر رب ذوالجلال نے تعداد بڑھا کر 5000 ملائکہ کر دیا۔ جس کے قتل کا صحابہ ارادہ کرتے تھے فرشتہ آگے بڑھ کر پہلے اس کی گردن کاٹ دیتا تھا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان کے گھٹنوں پر اور گردنوں پر ذرا چوٹیں لگاؤ۔ یہ وہ جنگ ہے غزوہ بدر، اور معرکہ ہے جس میں فرشتوں نے جنگ لڑی، اللہ کے حکم سے اترے۔ 3000 سے تعداد بڑھتی بڑھتی 5000 ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے قایا پلٹ گئی۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک صحابی نے کہا حضور میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، میں کیا کروں؟ تلوار ٹوٹ گئی، حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ، تلوار ٹوٹ گئی۔ 8 تلواریں تھیں، ان میں سے ایک ٹوٹ گئی، باقی 7 رہ گئی۔ اب جب تلوار ٹوٹی تو میرے آقا کریم نے کھجور کی ایک ٹہنی پڑی تھی بدر کی سرزمین پر میدان میں، حضور نے وہ ٹہنی اٹھا کر حضرت عکاشہ کو وہ چھڑی پکڑائی، کھجور کی ٹہنی اور چھڑی اور شاخ، فرمایا اس سے قتال کر، اس سے جہاد کر۔ عکاشہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے
جب سرکار نے مجھے تھمائی تو وہ کھجور کی ٹہنی تھی، جیسے ہی میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا وہ چمکتی ہوئی تلوار بن گئی. اس کا نام اس تلوار کا نام انہوں نے رکھا اون. اون کا معنی ہے مدد کرنے والی، مدد کرنے والی. اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، سبل الہدا میں لکھا ہے کہ نسل در نسل وہ تلوار حضرت عکاشہ کی اولاد میں رہی، اور دور دراز سے قافلے آتے تھے، کارواں آتے تھے، چلو اس تلوار کی زیارت کرائیں جو کھجور کی ٹہنی تھی، مگر رسول اللہ کے دستے پاک کے معجزے سے وہ تلوار بن گئی تھی. چلو چلتے ہیں اس تلوار کی جا کے زیارت کر کے. جیسے آپ زیارتوں پہ جاتے ہیں، حاجی صاحب ہو کے آئے ہیں، الحاج ملک محمد امین صاحب پرسوں جا رہے ہیں، ماشاءاللہ کچھ آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، کچھ آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں مدینہ منورہ. یہ جھولیاں بھر کے آئے ہیں، ملک محمد امین صاحب پرسوں مدینہ شریف جھولیاں بھرنے جا رہے ہیں. زیارتیں کریں گے نا تو لوگ زیارت کرنے آتے تھے کہ چلو اس تلوار کی زیارت کرائیں جو دستے پاک مصطفیٰ کا معجزہ ہے اور چمکتی ہوئی تلوار بن. صرف عکاشہ نہیں ہے، صرف عکاشہ نہیں ہے، تمام سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں آپ دیکھ لیں، کئی صحابہ ہیں حضور تلوار نہیں ہے کیا لڑیں. 8 تلواریں تھیں، ان میں سے ایک ٹوٹ گئی، 7 رہ گئی ہیں، تلواریں نہیں، کریں کیا. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کئی صحابہ کو حضور نے ٹہنیاں پکڑائیں، جاؤ ان سے قتال کرو. وہ صحابہ جب ٹہنی پکڑتے تھے تو وہ تلوار بن جاتی. اور پھر اللہ کی تائید اور نصرت آئی. قرآن مجید میں بے نیاز رب نے پھر بڑے اہتمام کے ساتھ، قرآن مجید میں اہتمام کے ساتھ ذکر کیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. بدر میں جب تم بے سر و سامان تھے، البتہ تحقیق ہم نے تمہاری اس وقت نصرت کی، مدد کی جب بدر میں تم بے سر و سامان تھے. یہ نصرت الہی تھی. اور جس کو کسی نے خوبصورت انداز میں کہا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اور اس غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے اور 14 اجلہ صحابہ کرام شہید ہوئے. مہاجر اور انصار 8 اور 6 تعداد، مہاجرین و انصار یہ بدر میں شہید ہوتے ہیں. ٹھیک 1 سال بعد یہ فتح ہوئی اور پورے عرب پر، پورے عرب دنیا پر دھاک بیٹھ گئی. اسلام پھیلنے لگا، ریاست مدینہ قائم ہو گئی. قریش مکہ نے شکست بدر میں پائی نا، اس کا ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، نام ور رؤسائے مکہ مارے گئے بدر میں. انہوں نے کہا ہم نے انہیں نکالا تھا مکے سے، یہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں، ہمارے بڑے سردار بھی مارے گئے. انہوں نے پھر کہا کہ پوری تیاری کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کرنا ہے. پہلا مارکا غزوہ بدر اور تاریخ اسلام کا دوسرا بڑا مارکا غزوہ احد ہے. 1 سال بعد مدینہ شریف پر چڑھائی کی گئی اور اس پہاڑ کے دامن میں مارکا پیش آیا جس پہاڑ کے متعلق حضور نے فرمایا. حاجی صاحب زیارت کر رہے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہر مہینے جاتے ہیں مدینہ منورہ زیارت کرتے ہیں.
ملک صاحب اب جا رہے ہیں زیارت کر رہے ہیں، یہ آ کر بتائیں گے کہ میں اس پہاڑ کی زیارت کر کے آیا ہوں جس کے متعلق آمنہ کے لال نے فرمایا ہوا جبل یحبنی وحبہ، او دنیا والو احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ ان انسانوں سے تو وہ جمادات اچھے جو حضور سے محبت کرتے ہیں، جمادات محبت کر رہے ہیں اور گواہی آمنہ کے لال دے رہے ہیں وہ جبل یحبنی وحبہ، فرمایا احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ اس پہاڑ کے دامن میں معرکہ بدر ہوا، 50 مجاہدین اسلام، وہ جن کو تیر چلانے میں بڑی مہارت تھی، 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ حضور نے جبل رمات پر متعین فرمایا۔ میدان احد میں جائیں، ایک طرف جبل احد ہے اور بالکل اس کے سامنے جبل رمات ہے، جس کے اوپر ٹیلا ہے ایک اونچا سا، جس پر 50 تیر انداز حضور نے کھڑے کیے، اور میرے آقا کریم نے فرمایا کہ فتح ہو یا شکست، بلکہ حدیث میں لفظ ہیں کہ اگر پرندے لشکر اسلام کا گوشت نوچ رہے ہوں پھر بھی تمہیں اجازت نہیں کہ تم جبل رمات سے نیچے اترو۔ دونوں صورتوں میں فتح ہو یا شکست ہو، ہر حال میں تم نے جبل رمات پر متعین رہنا ہے، اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ جب بدر کے بعد اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے کفر پوری طرح تیار ہو کر کے آیا، اللہ رب العزت نے ایسی مدد فرمائی اہل اسلام کی کہ کفار جو ہیں وہ تلوار اور نیزے اور تیر چھوڑ کر کے بھاگ رہے تھے۔ کفار بھاگنے لگے، مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور جب یہ فتح کا منظر دیکھا، وہ 50 تیر انداز جو تھے ان میں سے کچھ لوگ جبل رمات سے نیچے اترنے لگے۔ صحابہ نے کہا بھائی نیچے مت اترو، حضور نے تو فرمایا کہ فتح ہو یا شکست، تو تم نے نیچے نہیں آنا، اوپر ہی کھڑے رہنا ہے۔ لیکن ہوا یہ، انہوں نے کہا کہ نہیں سرکار یہ چاہتے تھے کہ فتح ہو جائے تو تم اوپر کھڑے رہو، اب فتح ہو گئی ہے، لہذا اب مال غنیمت جمع کرنے کے لیے لوگ اکٹھے ہو رہے تھے، اور وہ جبل رمات سے لوگ نیچے اتر آئے، اور وہ کفار تو بھاگ گئے اور مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ جب مال غنیمت جمع کرنے لگے تو اس وقت خالد بن ولید ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے، بڑے جنگجو تھے خالد بن ولید، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو اپنے کام میں مصروف ہیں، مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، ان کی توجہ ہماری طرف نہیں ہے۔ وہ دو جبل رمات کی طرف سے انہوں نے اپنا دستہ جو ہے اسے تیار کیا فوج کا، اور اس طرف سے جہاں حضور نے 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے وہاں سے انہوں نے بڑا زوردار حملہ کیا۔ آدمی اپنے کام میں بے خبر مصروف ہو، اچانک پیچھے سے حملہ ہو جائے تو آدمی سنبھل نہیں پاتا۔ قرآن مجید میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد مبارک سے تھوڑی سی توجہ ہٹی، تیر انداز نیچے اترے، خالد بن ولید نے اتنا زوردار حملہ کیا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور بھگدڑ مچ گئی، اور اسی بھگدڑ میں میرے آقا کریم علیہ السلام کے رخسار مبارک پر بھی زخم آیا، اور دندان مبارک حضور کے زخمی ہوئے جن سے خون بہا۔ حضور کے رخسار سے خون بہ رہا تھا تو حضور کے ایک صحابی آگے بڑھے، دیکھا کہ آقا کریم زخمی ہیں، سیدنا علی نے حضور کو کندھوں پہ اٹھا لیا، اور مدینہ منورہ میں جبل احد میں آج بھی وہ زیارت گاہ موجود ہے جس کے متعلق زیارتیں کرانے والے بتاتے ہیں واللہ عالم بالصواب، لیکن ہر زیارت کرانے والوں نے ہمیں بتایا اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے زیارت بھی کی کہ جب حضرت علی حضور کو اٹھا کر کندھوں پہ لے گئے تاکہ محفوظ مقام پہ لے جاؤں، بگدڑ مچ گئی، مسلمان گر رہے ہیں،
اور قدم ڈگمگا گئے ہیں، تو حضور کی حفاظت کے لیے مولا علی کندھوں پہ اٹھا کے پہاڑ کے اوپر جب چڑھے تو اللہ رب العزت نے اس پہاڑ کے اندر ایک غار جو ہے اس کی کیفیت بنا دی۔ سیدنا علی حضور کو لے کر غار کے اندر چلے گئے۔ وہ صحابی رسول پہنچے، دیکھا کہ حضور کے رخسارے مبارک سے خون بہ رہا ہے۔ انہوں نے عرض کی حضور اگر اجازت دیں تو یہ خون میں بند کر دوں، اجازت فرمائیں تو میں یہ خون بند کر دوں جو بہ رہا ہے۔ تو حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا تم کیسے بند کرو گے؟ انہوں نے کہا حضور ذرا اجازت دے کے تو دیکھیں، اجازت دے کے تو دیکھیں میں کیسے بند کرتا ہوں۔ قاضی ایاز نے بھی لکھا کتاب الشفا میں، تو جہاں خون بہ رہا تھا صحابی رسول نے اپنے دونوں ہونٹ وہاں رکھ دیے اور خون مبارک کو چوسنے لگے، اور خون مبارک کو چوس کر پی گئے، اور دیکھا کہ خون بند ہو گیا۔ سوتی ٹاکی، ایک کپڑا چھوٹا سا سوتی تھا، وہ لایا گیا، اسے آگ میں جلا کر اس کی راکھ جو ہے پھر وہ حضور کے رخسار مبارک پر جو زخم آیا تھا اس پر لگایا گیا، اور حضور کو پانی کا پیالہ پیش کیا گیا۔ اس غار میں جب سرکار کو مولا علی لے کے گئے تھے تو وہ پیالہ سرکار جب نوش فرمانے لگے تو دندان مبارک زخمی تھے، خون جو ہے وہ پانی کے اندر شامل ہو گیا، اور اسی دوران میدان احد میں یہ افواہ پھیلا دی گئی تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں، اور کفار میں سے افواہیں پھیلانے والے گردش کر رہے تھے، اور وہ کہتے تھے محمد قتل ہو گئے، محمد قتل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب صحابہ کرام نے سنا کہ حضور شہید ہو گئے تو صحابہ نے کہا جن کی خاطر لڑ رہے ہیں اگر وہی شہید ہو گئے تو لڑنے کا کیا فائدہ۔ اس طرح سے بڑی بے چینی ہوئی، جس کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا۔ اب مولا علی نے موقع کی نزاکت کو جب دیکھا کہ یہ تو افواہ جھوٹی ہے، ایک اونچا سا پتھر تھا چٹان، اس کے اوپر مولا علی کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے کہا یا معاشر المسلمین، اور رسول اللہ کے غلاموں غور سے سنو، حضور شہید نہیں ہوئے، بحمد اللہ تعالی حضور خیریت سے تشریف فرما ہیں۔ جب یہ سنی خبر تو صحابہ کرام کی جان میں جان آئی، چہروں پہ رونقیں آ گئیں، اور اسی دوران ایک وحشی نامی امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل، جس کو ایک خاتون نے کہا تھا جو حمزہ کو قتل کرے گا، یہ گلے کا زیور، یہ ہاتھ کے کنگن، یہ سونے کی انگوٹھیاں میری انگلیوں میں جو چمک رہی ہیں، یہ سارا سونا زیورات میں اس کو نظر کر دوں گی جو حمزہ کو جا کے قتل کرے گا۔ وحشی یہ ہائر کیا گیا کرائے کا قاتل، کیونکہ وحشی کو جب سرکار نے پوچھا نا کہ بتا میرے چچا کو کیسے شہید کیا، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے نا، صحابی بن گئے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ۔ جب مسلمان ہوئے تو بخاری شریف میں سرکار نے فرمایا ذرا بتا تو صحیح میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا، کیسے شہید کیا تھا۔ تو جب یہ واقعہ سنا رہے تھے تو انہوں نے خود لفظ ہیں ان کے بخاری میں کہ مجھے جنگ سے کوئی غرض نہیں تھی، جنگ ہاریں یا جیتے مجھے کوئی غرض نہیں تھی، میرا نشانہ تو حمزہ تھا، کیونکہ میں مال لینا چاہتا تھا، دولت کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، میرا ٹارگٹ صرف حمزہ تھا کہ میں نے اسے قتل کرنا ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ایک چٹان سے نیچے اتر رہے تھے تو وحشی نے جب دیکھا کہ آپ کی توجہ دوسری طرف ہے تو نیزے، چھوٹے نیزے چلانے میں وحشی کو بڑی مہارت تھی، اس نے ایک وقت میں کئی چھوٹے نیزے چلائے جو بیک وقت رسول اللہ کے پیارے چچا والی مدینہ، گورنر مدینہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ناف کے نیچے یہ نیزے لگے اور دوسری طرف سے نکل گئے۔ اس قدر شدید زخم آیا کہ آپ اٹھ نہ سکے، خون بہت زیادہ بہہ گیا۔ جب آپ کی شہادت واقع ہو گئی تو ظالم نے، اتنا ظالموں نے ظلم کیا، اتنی دردناک اور المناک شہادت
کہ سیدنا امیر حمزہ کی دونوں آنکھوں کو نکالا گیا، دونوں کان کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی اور سینہ چاک کیا گیا، انتڑیاں نکال کر کے زمین پہ بکھیر دی، اور سیدنا امیر حمزہ کا کلیجہ لے کر کے خاتون حضور کے سامنے سے گزر رہی ہے اور کلیجہ چبا رہی ہے۔ آپ کی لاش مبارک کا مسئلہ بنایا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے چچا کی لاش پہ مجھے لے چلو۔ جب سرکار گئے نا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے زندگی میں حضور کو کبھی اتنا گریہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا امیر حمزہ کی لاش مبارک پر حضور نے گریا۔ اور یہاں پھر حضور نے فرمایا سید الشہداء حمزہ، میرا یہ چچا تمام شہیدوں کا سردار۔ اور آپ کو جب دفن کرنے کا موقع آیا تو آپ کا جسد مبارک چونکہ مسئلہ بنایا گیا تھا، دوسری جگہ لے جانے والا معاملہ جو ہے وہ بڑا ناممکن نظر آ رہا تھا، اس لیے حضور نے حکم فرمایا کہ جہاں میرے چچا کی جسد مبارک ہے یہیں قبر بناؤ۔ یہاں قبر بنائی گئی اور حضرت امیر حمزہ کی ہمشیرہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب سگی ہمشیرہ ہیں، انہوں نے کہا حضور اگر اجازت فرمائیں تو میرے پاس ایک چادر ہے، میرے بھائی کو جب دفن کریں تو چادر اوپر ڈال دیں۔ حضور نے اجازت دے دی، وہ چادر منگوائی گئی مدینہ منورہ سے، لیکن جب چادر ڈالی گئی تو صحابہ پریشان ہو کر حضور کے پاس آئے، حضور کریں کیا؟ چادر سر پہ ڈالتے ہیں پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں پہ ڈالتے ہیں سر ننگا ہو جاتا ہے، اب کیا کریں؟ حضور نے فرمایا میرے چچا کے سر پہ چادر ڈال دو اور مدینہ منورہ کی ازخر گھاس جو ہے وہ گھاس لے آؤ اور میرے چچا کے پاؤں پر وہ گھاس ڈال دو۔ یہ تدفین تھی سیدنا امیر حمزہ کی، اور امیر حمزہ کا یہ اعزاز تھا کہ ان کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھی گئی، 70 مرتبہ، کیونکہ 70 اجلہ صحابہ کرام احد میں شہید ہوئے تھے، تو جب بھی شہداء کی نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی امیر حمزہ کا جسد مبارک مسلح بنایا گیا تھا، وہ تو وہیں تھا، شہداء کی جیسا اجساد مبارکہ لائے جاتے، حضور جنازہ پڑھاتے، اٹھا لیا جاتا، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ پر 70 مرتبہ جنازہ پڑھا گیا۔ اور حضرت صفیہ نے کہا کہ مجھے حضور سے اجازت لینی ہے میں اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ لوں۔ بیٹے آئے، سرکار نے فرمایا کہ نہیں میں اجازت نہیں دے سکتا اپنی پھوپھی کو، وہ جب لاش کو دیکھیں گی برداشت نہیں کر سکیں گی۔ بیٹا جب منع کرنے کے لیے گیا تو اس وقت تو بالکل لاش مبارک کے قریب پہنچ گئی تھی حضرت صفیہ۔ بیٹے نے کہا امی جان آپ نہ جائیے، حضور نے منع فرمایا، اور حضور نے فرمایا کہ وہ برداشت نہیں کر سکیں گی غم اور صدمہ۔ انہوں نے زور سے سینے پہ دھکا دیا، اپنے بیٹے کو کہا مجھے پتہ ہے حضور نے کیوں منع کیا ہے، لیکن میں حضور کی بات بھی نبھاؤں گی، میں صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ بے صبری کی وجہ سے منع کیا ہے نا، تو میں اپنے رب سے وعدہ کرتی ہوں بے صبری نہیں کروں گی۔ جب گئیں اور بھائی کی لاش مبارک پر ضبط نہ رہا، آنسوں کی جھڑی لگ گئی، اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے چچا کے شہادت اور قتل کا مقدمہ لے کر رب کی بارگاہ میں استغاثہ کرنے جا رہا ہوں۔ حاضرین محترم، اسی لیے 15 شوال کو تاریخ میں یوم حمزہ بھی کہا گیا، یوم غزوہ احد بھی کہا گیا۔ قیامت تک جب بھی زائرین مدینہ منورہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار پہ جائیں گے سلام عرض کرتے رہیں گے تمام شہداء احد کو، حضور کے چچا کو، اور یہ گورنر مدینہ ہیں، مدینہ منورہ کا سارا روحانی نظام آج انہی کے سپرد ہے۔ اور صوفیاء نے فرمایا 15 شوال کو جو نیاز پکاتا ہے امیر حمزہ کی سید الشہداء، سال بھر اللہ کریم اسے نوازتا ہے۔ اللہ رب العزت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن کے حوالے سے جو بات کی گئی اللہ قبول فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اسی موقع پہ نازل ہوئی،
ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء،